خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ تو ناظرین، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا بھی ہے اور وہ روح القدس بھی ہے۔ تو بڑے دھیان سے آج آپ نے اس سرمن کو شروع سے لے کے اینڈ تک سننا، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے اور اس کے بارے میں جو بھی کبھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کا ٹھیک طریقے سے جواب دے سکیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں ہم پڑھیں گے کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام میں ہوں بھی ہے۔ تو میں یہاں سے شروع کروں گا تاکہ آگے جب سیکوینس کے ساتھ ہم آگے چلیں گے اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14 آیت ہم پڑھیں گے۔ عہد عتیق میں سے خروج 3 باب اس کی 14 آیت لکھا ہے، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آمین۔ جو ہوں نے یعنی میں ہوں، یہ خدا کا نام ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 41 باب اس کی 4 آیت، ازایہ چیپٹر 41 ورس 4، یہ کس نے کہا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا، میں خداوند نے جو اول اور آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ آمین۔ میں ہی ہوں یعنی وہ خداوند ہے، وہ خدا ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو اب جب ہم آگے چلیں گے تو آپ اچھے طریقے سے اسے سمجھ سکیں گے۔ میں آپ کو پھر سے ایڈوائز کر دیتا ہوں کہ میں خدا کا نام ہے، میں ہوں خدا کا نام ہے۔ میں نے یہ 2 آیات پہلے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں خدا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 35 آیت ہم پڑھیں گے۔ جان چیپٹر 6 ورس 35، یسوع نے ان سے کہا، شاگردوں سے، کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں۔ میں ہوں کس کا نام ہے؟ یہ خدا کا نام ہے۔ کئی بار خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 50 آیت لکھا ہے، کیونکہ شاگرد اسے دیکھ کر گھبرا گئے، مگر اس نے فی الفور ان سے باتیں کی اور کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ آمین۔ ناظرین، جب خداوند یسوع مسیح بھی شاگردوں کے ساتھ تھے اور کشتی میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے، تو ایک دم جب آندھی اور طوفان آیا اور سمندر کا پانی اس طرح اچھلنے لگا اور کشتی اس طرح ہچکولے کھانے لگی کہ کشتی میں پانی بھر آیا اور کشتی پانی میں ڈوبنے لگی، تو شاگرد ڈر گئے، گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے آواز دی کہ اے استاد، اے استاد، ہم ڈوبے جا رہے ہیں۔
تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی اور ہوا کو خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ڈانٹ سکتا، نہ آج تک کسی نے ڈانٹا ہے اور نہ ڈانٹ سکتا ہے۔ تو یہ کس نے پانی اور ہوا کو ڈانٹا اور ہوا تھم گئی، پانی ساکن ہو گیا، اور وہ ہستی خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ گھبرائیں نہیں، خاطر جمع رکھو، یعنی ایمان رکھو، قائم رہو، میں ہوں، ڈرو مت۔ اور جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا وہ سب کچھ ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ادھر سے یہ چیز رکھو، ہوا ادھر سے آنا بند ہو جائے گی، ادھر سے بند لگاؤ، پانی جو ہے نا اس طرح بہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف زبان سے کہا، اور زبان سے کہہ کر جب خدا نے زمین و آسمان بنایا تو وہ آسمان پر تھا، جو کچھ اس کے منہ کے الفاظ سے نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا شام ہو جا، شام ہو گئی، اس نے کہا صبح ہو جا، صبح ہو گئی۔ اس نے جو کچھ اس نے اپنی زبان سے کہا وہ ہو گیا، اور یہ کر کے دکھایا خداوند یسوع مسیح نے۔ اٹ مینز کہ یسوع مسیح خدا بھی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب ہوتی، اس کی 37 آیت اور 38 آیت 2 ہم پڑھیں گے۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو کہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ مردوں کو زندہ خداوند یسوع مسیح نے کیا، اندھوں کو بینائی خداوند یسوع مسیح نے دی، لنگڑوں کو خداوند یسوع مسیح نے چلایا۔ خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر اپنے شاگردوں کے پاس آیا، اور پترس کو اس نے کہا کہ تو بھی میری طرف پانی پہ چل کے آ، اور وہ بھی پانی پر چلا۔ تو یہ سارے اختیارات کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتے، نہ آج تک کوئی انسان اس طرح کر کے کسی نے دکھایا ہے اور نہ کوئی دکھایا۔ یہ اختیار صرف خدا کے پاس ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 58 آیت ہم پڑھیں گے، چیپٹر 8 ورس 58۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ جب کچھ لوگوں نے سوال کیا، یہودیوں نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے باپ ابراہیم کی باتوں کو مانتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یعنی خدا ابراہیم سے پہلے تھا، اور یسوع مسیح بھی ابراہیم کے پیدا ہونے سے پہلے تھا۔ تو یہ حوالہ جات کچھ میں اور بتا رہا ہوں، یہ ذرا تفصیل سے پڑھ لیجئے گا۔ یوحنا 9 باب اس کی 5 آیت، یوحنا 8 باب اس کی 12 آیت، یوحنا 10 باب اس کی 9 آیت سے لے کے 10 آیت تک، یوحنا 10 باب اس کی 11 آیت سے لے کے 14 آیت تک، یوحنا 11 باب اس کی 25 آیت، یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت، یوحنا 15 باب پہلی اور دوسری 2 آیات، متی کی انجیل اس کے 14 باب اس کی 27 آیت۔ یہ حوالہ جات بھی ذرا تفصیل سے پڑھ لینا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا کلام بھی ہے۔ بائبل مقدس سے ہم پڑھیں گے، یوحنا پہلا باب اس کی پہلی اور دوسری 2 آیات۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے
ساتھ تھا. جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تو خدا آسمان پر موجود تھا، اور خدا اکیلا نہیں تھا، کلام بھی خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا. اور وہ کلام، یہاں پہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ یسوع مسیح خدا کا کلام بھی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تو اس کو ذرا تھوڑا مزید سمجھنے کے لیے ایک حوالہ عہد عتیق میں سے پڑھیں گے. پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت. لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. خدا نے کہا ہم وی، انگلش میں اس کو کہتے ہیں، یہ پلورل نیم ہے. وی مینز مور دین ون، ایک سے زیادہ. اب ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پہ بنائیں، مطلب کہ خدا اکیلا نہیں تھا، خدا کے کوئی ساتھ تھا. ہم، اس لیے یہاں پہ پلورل نیم لکھا گیا ہے، وی، ہم. تو خدا کے ساتھ کون تھا؟ خدا کا کلام. اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رہتے ہیں اختیار رکھیں. تو خدا نے جب دنیا میں سب کچھ بنایا، سورج، تارے، زمین، دن رات، انسان، پرندے چرندے، سب کچھ، اس وقت خدا کے ساتھ خدا کا کلام بھی تھا. یوحنا کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. آمین. اب یوحنا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سارے شاگرد جب خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے تھے تو اس زندگی کے کلام کے ساتھ ہم رہتے تھے. ہم نے اس زندگی کے کلام کو ہاتھ سے بھی چھو کر دیکھا، ہم نے اس کی آواز کو بھی سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی اسے دیکھا. کس کو؟ خدا کے کلام کو. مکاشفہ 19 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام میں خدا کہلاتا ہے. اٹ مینز خدا کا نام، خدا میں یسوع مسیح کا نام کلام میں خدا بھی ہے، یعنی یسوع مسیح کا نام خدا کا کلام ہے. زبور 138 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. یعنی یسوع نے اپنے بیٹے کو دنیا کے ہر نام سے، یسوع مسیح کو دنیا کے ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے. تو نے اپنے کلام کو، یعنی یسوع مسیح خدا کا کلام بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا بھی ہے. یوحنا پہلا باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آمین. یہاں پہ یوحنا پہلا باب اس کی 14 آیت میں ہم نے پڑھا کہ اور کلام مجسم ہوا، یعنی مجسم کا مطلب ہے کہ انسانی جسم لے کر اس دنیا میں آنا. اور جب کلام انسانی جسم لے کر اس دنیا میں آیا تو وہ یسوع مسیح کہلایا، وہ خدا کا بیٹا کہلایا.
यूहन्ना 10 बाब उसकी 34 आयत हम देखेंगे, जो कभी कभी मैं यूट्यूब पे देखता हूं, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने बड़ी राठ लगाई होती है कि यीशु ने अपने जबान से यह नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। वो भी जरा सुन लें। यूहन्ना 10 बाब उसकी 38 आयत लिखा है, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। आमीन। यहां पे खुदा यीशु मसीह अपनी ज़बान मुबारक से खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं। ज़बूर 2 उसकी 7 आयत, दूसरा सामूएल उसका 7 बाब उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ें। ये सारा 9 बाब उसकी 6 आयत, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। ये नबियों ने कई सौ साल पहले पेशन गोई की कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अब आखिर में हम देखेंगे कि यीशु मसीह रूह कुदस भी है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 25 आयत लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे की, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। तो नाज़रीन, मैं जरा इसको डिफाइन करने लगूं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस, मददगार जो है, इसके लिए एक ग्रीक वर्ड एलोस का इस्तेमाल किया गया होगा, और एलोस का मतलब है उसी किस्म का दूसरा। एलोस का मतलब क्या है? उसी किस्म का दूसरा, यानी यीशु जैसा दूसरा मददगार के तौर पर हमारे पास खुदा ने भेजा है। मददगार के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एलोस, तुम जैसा दूसरा। और जब और मददगार का मतलब काउंसलर भी है, वकील, मशवरा देने वाला। और मददगार को जब हम इंग्लिश ग्रामर के रूप में देखते हैं तो इसके लिए सीगा प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है। इसे काउंटेबल नाउन के तौर पर लिखा जाता है, और प्लूरल का मतलब होता है, काउंटेबल का मतलब होता है मोर देन वन। यानी रूह कुदस का मतलब है कि एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा अगर हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह जैसा खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने इस दुनिया में भेजा है। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आप जरूर आज के कलाम को समझे हैं। तो आखिर में मैं ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि खुदावंद के कलाम को सुनकर, ये कोई आम दुनियावी बातें मैंने नहीं आपसे की, ये खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम बहुत सारों तक आपने शेयर करना है। खुदा आप सबको बरकत दे।